بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو رمضان کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع ہے رمضان اور قرآن کا تعلق۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے جناب ایوب حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کیا بنتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، تو روزے کسی بھی مہینے میں رکھے جا سکتے تھے، اس کے لیے رمضان کو منتخب کرنے کی کیا حکمت تھی کہ اللہ نے کہا کہ رمضان کے اندر ہی روزے رکھنے ہیں؟ اس میں اصل میں قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ سورہ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تو اسی میں انہی سلسلہ آیات میں اللہ نے بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو روزوں کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں آگے جو آگے آیات کو پڑھتے چلے جائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا لعلکم تشکرون۔ تو پہلے تو بتایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر اس کے بعد کہ یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہاں جی، تو وہ تو قرآن کی صفت بتا دی نا جی، کہ یہ قرآن جو ہے یہ واضح اللہ کی تعلیمات لے کے آیا ہے، جی، اور یہ جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ ٹھیک، وہ تو یہاں ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھی وہ روزوں کے نمبر پورے کرے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو وہ میں آخر میں اس لیے گیا تھا یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم نے یہ رمضان میں روزے اس لیے رکھنے ہیں کہ اس سے تمہارا جو اللہ نے اتنی بڑی تمہارے اوپر رحمت کی ہے، اتنی بڑی تمہارے اوپر جو ہے وہ احسان کیا ہے کہ قرآن نازل کر کے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، تو تم اس کا جشن مناؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو روزے کا مقصد ویسے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، تم نے ہمارے لیے ہدایت نازل کی تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی میں بھی اس زندگی میں بھی کامیابی حاصل کریں، آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں۔ تو اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات دے دی قرآن کے اندر، اور یہ جو ہے رمضان کے مہینے میں پھر ہم قرآن کا جشن مناتے ہیں، قرآن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب کی۔ تو اس سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کا رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس مہینے کو روزوں کے لیے مختص کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی رحمت ہے قرآن کی صورت میں اس کا اللہ کا شکر ادا کریں۔ ذرا اس بات کو اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ قرآن کا مہینے سے کیا مراد، کہ کیا قرآن پورا اس مہینے میں نازل ہوا، یا لوگوں کے ذہنوں میں اس بارے میں سوالات آتے ہیں کہ قرآن کا مہینے سے کیا وہی کا آغاز ہوا یا کس طرح؟ ذرا یا ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 23 سال لگے، جی، لیکن قرآن میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ رمضان میں ہوئی، ٹھیک، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوئی تھی، ٹھیک، تو پہلی وحی رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو قرآن کہ اتنی بڑی رحمت کا آغاز اس مہینے سے رمضان میں ہوا، اس سے ہوا اس سے ہوا، یا تو اسی لیے
اب ہم اسی شکریہ کا ادا کرنے کے لیے ہم رمضان میں خاص طور پہ قرآن بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک. نہ صرف ہم روزہ رکھتے ہیں بلکہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ یعنی روزہ رکھ کے تو ہم اپنا تقوی مضبوط کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقوی والوں کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ جو قرآن سے ملتی ہے. جو اللہ نے کہا ہے کہ ہدی للمتقین, بالکل یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, وہ یعنی تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی تو ضرورت ہے نا. ضرورت ہے. کہ تو ہدایت ہوگی تو آپ اس سے استفادہ کر کے اللہ کو خوش کریں گے. تو یہ بہت گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ قرآن کی ہدایت کا اور روزوں کا. یا کہ دن کو ہم نے روزے رکھ کے اپنا تقوی مضبوط کیا, رات کو ہم نے قرآن پڑھ کر اس کے تقوی کے مطابق جو ہمیں زندگی گزارنی ہے اس کی ہدایات لی. تو یہ رمضان کے اندر جو زائد عبادات ہیں, تراویح ہو گئی یا وہ دوسری, ان کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے یا جس طرح ہم؟ اچھا, اصل میں تراویح کا جو ہے نا معاملہ, اس کا بھی اصل جو ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اچھا. چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور ہمیں پورے قرآن کی ہدایت جو ہے وہ اس کا اعادہ کر لینا چاہیے اس مہینے کے اندر. تو اس لیے ہم قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کا اصلی طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان نماز میں قرآن پڑھے. اچھا. یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا قرآن پڑھنے کا, یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے کہیں بیٹھے قرآن پڑھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یا تو نماز میں پڑھتے تھے قرآن, یا پھر تہجد کے وقت اٹھ کے تو وہ کتنا قرآن پڑھ جاتے تھے. تو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن پڑھنے کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں. اچھا. آپ قیام کریں کہ جس مالک کا کلام ہے اس مالک پہ کے سامنے آپ عزت و تکریم اس کی کرتے ہوئے با ادب طریقے سے کھڑے ہو کے پھر مالک کا کلام سنیں کہ میرے مالک کا کلام ہے, میں اس کو یا پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں. تو یہ ہے اصل میں سنت کا طریقہ اور یہ ہے تراویح کی وجہ. تو یہ تو دوسرا ہم جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں قرآن ادھر بیٹھ کے, تو یہ ہمارے کس طرح آیا؟ نہیں, جو ادھر ادھر بیٹھ کے پڑھنا, اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے, یا اس کو تفسیر وغیرہ پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو ظاہر بیٹھ کے کریں گے. لیکن ہمیں اصولی طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے, اور یہ ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب طریقے سے کھڑے ہو کر اللہ اپنے مالک کے سامنے باادب ہو کر اس کا کلام سنیں, اور پھر اس کا کلام سن کے رکوع کریں کہ یا اللہ تیری ہدایت کے سامنے ہم سرنگوں ہیں, اور سجدہ کریں کہ یا اللہ اسی تیری ہدایت کی اطاعت میں ہم سربسجود ہیں. ایک پورا پروٹوکول ہے, پورا پروٹوکول ہے کہ آپ نہ صرف اللہ کا کلام سن رہے ہیں بلکہ عملی طور پہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اسی لیے جب سجدہ تلاوت قرآن میں آتا ہے تو ہم فوراً سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے اوپر نماز کے اندر فوراً عمل کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے جو ہی ہم سجدے کی آیت سنتے ہیں وہ فوراً سجدہ کر لیتے ہیں. باقی کام جو ہیں وہ باہر کے کرنے کے ہوتے ہیں. لیکن یہی تربیت ہے کہ ہم اپنے مالک کا کلام سن رہے ہیں, ادب سے سن رہے ہیں, احترام سے سن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے مالک کا کلام ہے, اور پھر اس کو سجدہ کر کے رکوع کر کے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کلام کی اطاعت کر رہے ہیں. اور جب سجدے کی یاد آتی ہے تو ہم ایک دم سجدے میں گر کے اس کا ثبوت دیتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی جن کو یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ تو یہ یہاں سے پرابلم ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے
ہم سب کو کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا حصہ یاد کریں یاد کریں تاکہ اس حصے کو ہم اس طرح ادب سے پڑھ بھی سکیں. باقی قرآن جو ہے جتنا ہمیں یاد نہ ہو اس کو ہم بیٹھ کے پڑھیں, اس کی تفسیر بھی پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, اس کو سمجھیں بھی, لیکن جن صورتوں پہ ہم سمجھ چکے ہیں ان کو اچھی طرح ہم یاد کر کے اور اس کو نماز میں پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا بالکل کہ وہ جتنا بھی ہوتا تھا پہلے جتنا قرآن انہوں نے یاد کرنا ہوتا تھا وہ لکھ لیتے تھے, پہلے لکھتے تھے, لکھ کے اس کو یاد کرتے تھے, یاد کر کے پھر وہ اس طرح نمازوں میں پڑھتے تھے, اور جب اس کو اچھی طرح سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتے تھے پھر اور قرآن کا اگلا حصہ لے کے وہ اسی طرح لکھ کے یاد کر کے اس کو پڑھ کے پھر اس کے اوپر عمل کر کے پھر آگے چلتے تھے. تو یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ. تو آپ کی گفتگو سے جو پتہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ قرآن ہی ہے, قرآن کی تلاوت, قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, نماز میں, تہجد میں, تراویح میں سب سے بڑی عبادت یعنی کہ روزے کی حالت میں بھی اور روزہ افطار کرنے کے بعد بھی. یا وہ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت دن کو جو ہے سب سے بڑی عبادت وہ روزہ رکھنا ہے. اور روزہ رکھ کے کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے کام نہیں کرنے, دنیا کے کام کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے. بالکل اوکے. اور رات کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھنا. ٹھیک. تو یہ دونوں, اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا صرف اللہ تعالیٰ کے اجر کی خاطر اور اس کے سامنے حساب دہی کرتے ہوئے اس نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اور من قام لیلۃ رمضان ایمانا و احتسابا, کہ جس نے رات کو قیام کیا, اور قیام سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا. بالکل. تو اس کو بھی یہی خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ بخش دیتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ ایوب صاحب. تو ناظرین, وقت کی کمی کے باعث ہم اپنی آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.